بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں۔ تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری ذمہ داری کروں۔ تجھے دعا پلاؤں، تیرے ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خواب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناگا صبح و شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لایا کروں۔ پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں۔ غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں۔ اب تو آ جا، تیرے فراق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا و مافیا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، یہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، اس بےہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لایعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالنا۔ اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہیں، ہم کپڑوں کے محتاج ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے ذمہ داری کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو، وہ ضعف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے۔ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سرد بھری اپنا گریبان کھینچ کر تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فعل یعنی جدائی کے لیے آیا ہے یا وصل یعنی ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر طرح کی، ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ بات دوسرے کے حق میں بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار۔ ایک کے لیے گلاب کا پھول تو دوسرے کے لیے کانٹا ہے۔ ہماری ذات پاکی و ناپاکی سے بری ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش برسائیں، اور جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حلال کو دیکھتے ہیں۔ اور اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جہاں ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے، اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے سارے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ اس کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا و بیاباں کی خاک چھان ماری، لیکن چرواہے کا کہیں پتہ نہ پایا۔
کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پا ضرور کے نقش پا سے الگ ہوتا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی جہاں تک کہ آپ نے اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے دل میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نے نور جان تجھے سب کچھ معاف کیا، بلکہ صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ میں جو کچھ ہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے اسپِ تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا حال احوال مت جان لینا۔ اے شخص، تو جو کچھ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں ہے۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار و رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔